جب پہلے میں نے تمہیں دیکھا تو سمجھی کہ کوئی دیوانہ ہے، جب قریب آ گئے تو وضاحت سے سمجھی کہ کوئی عالم ہے، اور قریب آئے بالکل سامنے مسجد میں تو میں سمجھی کہ تم اہل معرفت میں سے ہو، لیکن اب پتہ چلا کہ تم ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہو۔ میں دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی کہ جب تم وضو کرنے لگے تو میں نے کہا کہ یہ دیوانہ نہیں ہے، کیونکہ دیوانے وضو نہیں کرتے، وہ یا تو ہر وقت باوضو رہتے ہیں یا وضو کرنا ہی نہیں جانتے۔ پھر جب تم نے میری طرف دیکھنا شروع کیا تو میں نے کہا کہ یہ عالم بھی نہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگی کہ عالم غیر محرم پر نظر نہیں ڈالتے۔ پھر میرے دل نے کہا کہ تم اہل معرفت بھی نہیں ہو۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی اہل معرفت خدا کے سوا کسی کو نہیں دیکھتے۔ بس اس نے اتنا کہا اور میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ تو وہ بولی کہ عورتوں کی طرح آنسو مت بہاؤ، تمہارے اندر چنگاری ضرور ہے، مگر اسے الاؤ بننے میں ابھی وقت لگے گا۔ جاؤ کوئی پھونک مارنے والا ڈھونڈو جو اس چنگاری کو الاؤ بنا دے۔ تھوڑے کو بہت مت سمجھو، یہ وہ راستہ ہے کہ بہت مل جائے تو پھر بھی طلب کرتے رہو، اگر تھوڑے پر اکتفا کر لیا تو بس پھر اور نہیں ملے گا۔ کوئی غرور نہ کرنا اور نہ ہی کوئی فخر کرنا، بس چلتے رہو اور طلب بڑھاتے رہو، ایک نہ ایک دن منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ بند کر لیا اور میں دوست سے ملے بغیر گھر آ گیا، مگر میرا سکھ چین سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس چنگاری میں وہ خاتون پھونک مار چکی تھی۔ کچھ دنوں بعد کسی نے بتایا کہ بلوچستان کے ایک علاقے میں پہاڑ پر ایک بزرگ رہتے ہیں جو سارا سال اللہ اللہ میں بسر کرتے ہیں، اور سال میں ایک دن 12 ربیع الاول کو وہ اس پہاڑی غار سے باہر آتے ہیں۔ اس دن وہاں کئی لوگ جمع ہوتے ہیں، لنگر وغیرہ کا بھی انتظام ہوتا ہے، محفل نعت وغیرہ ہوتی ہے، اور جمع ہونے والے لوگوں میں سے کئی مریض بھی ہوتے ہیں۔ وہ بزرگ اس محفل میں شریک ہوتے ہیں، مریضوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور دم کرتے ہیں، جس کے بعد مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ میں نے سوچا میں بھی اس محفل میں شریک ہو جاؤں اور بزرگ سے اپنے لیے دعا کروا لوں۔ کئی ماہ کے انتظار کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آیا تو میں نے سفر کا سامان لیا اور پوچھتے پوچھتے اس جگہ پہنچ گیا۔ ابھی ربیع الاول کی 10 تاریخ تھی، مگر دور و نزدیک سے کئی لوگ وہاں آ کر جمع ہو گئے تھے۔ ایک میلہ سا لگا ہوا تھا، کھانے پینے کے اسٹال گاؤں دیہات کے انداز میں لگے ہوئے تھے، کئی جگہ مفت لنگر بھی تقسیم ہو رہا تھا۔ آخر 12 تاریخ آئی اور صبح کے وقت وہ بزرگ غار سے باہر تشریف لائے، نہایت نورانی چہرہ مگر بہت کمزور اور نحیف، سفید داڑھی، سفید بال، لمبے قد کے، ایک کرتا اور ایک تہبند پہنے ہوئے۔ لوگوں نے ہاتھ چومنے کی کوشش کی تو وہ ہاتھ چھڑانے لگے اور دعائیں دینے لگے۔ قریب ہی ایک میدان میں ٹینٹ لگا ہوا تھا جہاں دریاں بچھی ہوئی تھیں، بزرگ کے خادم انہیں وہاں لے گئے۔ وہ بزرگ وہاں جا کر بیٹھ گئے تو لوگ ان کی خدمت کرنے لگے۔ لوگ دعا کی درخواست کرتے تو بزرگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے۔ یوں ہی ظہر کا وقت ہو گیا۔ بزرگ نے کہا مجمع میں کوئی حافظ صاحب ہوں تو نماز پڑھا دیں۔ ایک صاحب آگے بڑھے، وہیں ٹینٹ میں نماز کا اہتمام ہوا، بعد میں کھانا لایا گیا، آپ نے ختم پڑھا اور پھر کھانا تقسیم ہونے لگا۔ میں آپ کے قریب قریب تھا، میں نے دیکھا کہ ایک پلیٹ سے چاولوں کے چند لقمے آپ نے لیے اور پانی پیا اور بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ ظہر تاثر محفل نعت کا انتظام تھا، مقامی زبان اور دوسری زبانوں میں کئی لوگوں نے نعتیں سنائیں۔ آپ سر جھکائے بیٹھے رہے۔ عصر کی نماز کے وقت سب نے نماز ادا کی اور آپ سے کہا کہ کچھ فرمائیں۔ لاؤڈ اسپیکر جو بیٹری سے چل رہا تھا اس کا مائک آپ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ آپ نے اپنی گفتگو میں اللہ کی فرما برداری اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ مخلوق کی خدمت پر زور دیا۔ آپ کی آواز نہایت کمزور اور دھیمی تھی، آپ نہایت رک رک کر مگر میٹھے انداز میں پیار سے گفتگو فرما رہے تھے۔ آدھے پون گھنٹے آپ نے گفتگو فرمائی، اس دوران آپ پر اور محفل پر رکت طاری رہی۔
سب کے آنسو بہتے رہے۔ پھر آپ نے دعا فرمائی اور مغرب سے پہلے لوگوں سے رخصت ہو کر دوبارہ غار کی طرف جانے لگے۔ جب آپ غار کے دروازے پر پہنچے تو نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں نے اچانک آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، حضرت، ظاہری امراض والوں کے لیے تو دعا آپ نے فرما دی اور ان میں سے کئیوں کو شفا بھی مل گئی، لیکن میرے باطنی مرض کے لیے، گناہوں کے مرض کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ آپ چلتے چلتے ایک دم رک گئے اور بولے، میرا ہاتھ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تم نے اس کا دست کرم چھوڑ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ کم از کم تمہیں تو زیب نہیں دیتا کہ تم خدا کے سوا کسی اور کا ہاتھ تھامو۔ میں نے کچھ اور کہنا چاہا مگر آپ نے میرے کہے بغیر فرمایا، بس اتنا کہو کہ مجھے اللہ کافی ہے، بس کہو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اور پھر آپ غار کے اندر تشریف لے گئے۔ میری تسلی اور تشفی ہو گئی کہ میرا کام صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری تعلیم و تربیت کا اہتمام جیسے پہلے کیا تھا ویسے ہی پھر کر دے گا۔ مگر کب تک؟ اب صرف انتظار تھا کہ ایک روز اچانک ایک جاننے والے نے ایک بزرگ کا تذکرہ کیا، اس کے ساتھ ان بزرگ کی خدمت میں جانے کا طے پایا۔ جب وہاں پہنچے اس بزرگ کے پاس تو دیکھا کہ یہاں تو معاملات ہی بالکل مختلف ہیں۔ ان کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، دکان کے دروازے کے ساتھ چبوترا بنا ہوا تھا، لوگ آ کر بیٹھ جاتے اور بات چیت شروع ہو جاتی۔ خاص نشست تو عموماً شام میں ہوتی، مگر وہ بزرگ کلین شیف، ننگے سر، عام آدمی کی طرح نظر آتے۔ مجھے تو بظاہر ان میں کوئی بزرگی والی بات نظر نہ آئی، وہ عام سی باتیں کرتے تھے۔ ہم دیر تک بیٹھے رہے، جب آنے لگے تو کہنے لگے کہ پھر آنا۔ میں نے یوں ہی رسمی سا وعدہ کر لیا، وہ ایک خاص انداز سے مسکرائے اور میں دوست کے ساتھ واپس آ گیا۔ لیکن تیسرے روز بغیر کسی پروگرام کے میں وہاں پہنچ گیا۔ وہ اکیلے بیٹھے تھے، کہنے لگے کہ آؤ آؤ، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، پڑھائی آج سے شروع کریں یا پھر کسی اور دن سے؟ میں نے حیران ہو کر کہا، کیسی پڑھائی؟ وہ بزرگ ایک خاص انداز سے مسکرائے اور فرمانے لگے، تم کیا سمجھتے ہو تم یہاں خود آئے ہو؟ میں نے کہا، جی حضور، میں تو اچانک اپنے دوست کے ساتھ ہی یہاں آ گیا تھا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے، تمہیں یہاں ایسے ہی بھیجا گیا ہے جیسے کوئٹہ بھیجا گیا تھا۔ اب تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کوئٹہ؟ کہنے لگے، ہاں، اب تمہاری بقیہ پڑھائی یہاں ہوگی۔ بزرگ نے کہا کہ اب تم میٹرک کرنے کی تیاری کرو۔ میں نے کہا کہ اب کیا پڑھوں گا، سب بھول بھال گیا ہوں۔ کہا کہ تم تیاری کرو، باقی کام خود بخود ہو جائے گا۔ یوں میٹرک کا رجسٹریشن کرایا اور فرسٹ ڈویژن میں میٹرک پاس کیا۔ وہاں ان بزرگ کے پاس اکثر آنا جانا ہوتا، کبھی لوگ ہوتے تو کوئی بات نہ ہوتی، اور جب لوگ نہ ہوتے تو پھر کلاس ہوتی۔ اس کوئٹہ والے بزرگ کے مقابلے میں یہ بزرگ بہت مختلف تھے، نرم مزاج، خوش گفتار اور خوش اخلاق۔ یہ مجھے اندرونی علم سکھانے لگے، قرآن کی آیتوں کے باطنی معانی، قرآنی واقعات کا پس منظر، ان کی مکمل تفصیل، بائبل سے نیا عہد نامہ اور پرانا عہد نامہ، زبور، تورات، بھگوت گیتا، مہابھارت، اوستا اور نہ جانے کیا کیا۔ لیکن جب ایک دن مجھے ساحر لدھیانوی کی تختیاں پڑھنے کو دیں تو میں حیران ہوا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کیا یہ بھی روحانیت کا کوئی شعبہ ہے؟ مذہب آپ نے مجھے سارے پڑھا دیے، میٹرک ہوا، انٹر ہوا، بی اے ہوا، اور بی اے بھی اب ہونا چاہتا ہے۔ کہنے لگے کہ تمہیں ہر شعبے میں پکا ہونا ہے، یہ تو ساحر ہے، تمہیں منٹو کو بھی پڑھنا ہے اور شیکسپیئر کو بھی، اور گاڑی صرف بی اے پر نہیں رکے گی، ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ جتنا کام ہمارا ہے ہم کریں گے، باقی کا سرکار جانے۔ میں نے کہا، ان سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مجھے اسماء الہی پڑھا رہے ہیں، یہ تمام علوم و فنون، نجوم، جفر، علم الاعداد، علم الالواح، تکسیر، حاضرات، حمزات، تقصیر، جنات اور نہ جانے کیا کیا الا بلا، پھر روزے رکھوا رہے ہیں، اضافی نمازیں پڑھوا رہے ہیں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا،